آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ بات تو آج پی ڈی ایم کی ڈیڈ لائن کے اوپر کرنا تھی، لیکن کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے آج عوام کے ساتھ کالز لی، ان کے ساتھ فون کے اوپر بات کی، 90 منٹ سے ابو تھی یہ، اور اس کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے۔ اچھی بات ہے عوام کے کالز لینا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ شروع میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر بدھ کو یا ہر دوسرے بدھ کو قومی اسمبلی جایا کروں گا، وہاں جا کے جواب بھی دیا کروں گا، لیکن وہ تو بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ تو اس طرح کرتے کرتے اس سلسلے کو، جو کہ بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا اور اب تک اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی نکل آنا چاہیے تھا، یہ سلسلہ اب شروع کیا گیا ہے۔ جس قسم کے سوال تھے اس پہ، یا جس قسم کی کالز تھی اس پہ ڈیٹیل پہ نہیں جاتے کس قسم کی تھی، لیکن جس قسم کے سوال تھے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے۔ آج ناظرین عوام کا جو ایشو ہے وہ ان سوالات سے تھوڑا سا ہٹ کے پیٹرول کے اوپر ہے، پیٹرول کی پرائس پہ ہے، مہنگائی پہ ہے، کھانے پینے کی اشیاء جو مہنگی ہو رہی ہیں اس پہ ہے۔ اس کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے نہ ہی کوئی سوال لیا گیا اتنا زیادہ، اس حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے۔ حالانکہ آپ عوام میں اگر نکلیں، اگر عوامی کالز کی بات کرتے ہیں، عوام میں اگر آپ مائک پکڑ کے نکل جائیں تو آپ ان سے سوال اگر کچھ لیفٹ یا رائٹ کا پوچھیں گے تو عوام آپ کو پیٹرول پرائس پہ بھی لے کے آئے گی، عوام آپ کو مہنگائی کے اوپر لے کے آئے گی، اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر لے کے آئے گی۔ باقی ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں۔ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ روزانہ جو تقریر کرتے ہیں اس کے بیچ میں صرف سوالات ڈال دیے گئے ہیں کچھ، باقی وہی 20 سیکنڈ کا 30 سیکنڈ کا ایک سوال ہوتا تھا، اور اس کے اوپر کوئی 1.5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی تقریر وہ جو روز پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، اسی کو دہرا دیا گیا۔ تو مین جو سوالات تھے یا جو مین ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کتنا کیا گیا ہے، اس سلسلے سے عام عوام کو کتنا فائدہ ہوگا، جو باہر رل رہے ہیں، جو مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، یا جن کو جو مشکلات کسی بھی حوالے سے ہیں، جن کو پرومس کیا گیا تھا شروع میں، اس سے کتنا فائدہ ہوگا، یہ تو میرے خیال میں اوپن سیکرٹ ہے کہ اس کے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے یا کیا فائدہ ہوگا اس کا، اس کے اوپر کتنا ایڈریس کیا جائے گا ان ایشوز کو۔ لیکن یہ وہ گمکس لگتی ہیں سم ٹائم، جس طرح پریویس گورنمنٹ میں بھی اگر کوئی پرائم منسٹر نکلتا تھا، دیکھیں جی بغیر پروٹوکول کے نکل گیا ہے، اس نے پروٹوکول نہیں لیا، اس نے اتنے کا خرچہ بچا لیا ہے، یا عوام میں گھل مل گیا ہے۔ یہ گمکس ہوتی ہیں، یہ اپنا فوری پرسپشن بنانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ 2.5 سال کے بعد ان گمکس میں عوام کے ساتھ بات کر لی، اور یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ فروٹفل یا یوزفل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا کتنا فائدہ ہوگا یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، لیکن مین ایشوز آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو ایڈریس کب کیا جائے گا۔ جو وعدے تھے کرپشن ختم کرنے کے، جو وعدے تھے اداروں کو ٹھیک کرنے کے، جو وعدے تھے پولیس کی ریفارمز کرنے کے، وہ کہاں تک ہیں؟ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، باقی تو ٹھیک ہے۔ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح اپوزیشن اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے، اسی طرح گورنمنٹ اپنی کر رہی ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں جو قبضہ مافیا ہے، اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یا زمین واگزار کرائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 بندے ہیں، 2 بندوں نے کسی جگہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک بندہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے یا ان کا ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہے، اس کے خلاف تو ایکشن ہو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ دڑ وٹ جاتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر ایکشن کب ہوگا، اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا، اس کے اوپر اس وقت ایکشن نہیں لیا جاتا جب تک وہ بولے گا نہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کے یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی نعرے نہیں لگاتا۔ تو اس سے اس کی جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے، جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیا وہ کم ہو جاتی ہے؟ کیا اس کو پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ اس کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو بول نہیں رہا وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، ان سارے ایشوز کو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت عوام کی نظریں جو ہیں اور سب کی نظریں جو ہیں وہ گورننس کے اوپر ہیں، وہ ڈیلیوری کے اوپر ہیں، وہ اس چیز پہ ہیں کہ عام بندے کو کتنا ریلیف ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔